الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ کا ذکر ہے، اور کل کے سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدسہ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کو بیان کیا تھا۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس کے خصائص کو بیان کریں گے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں پیچھے کی جانب بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں جس طرح آگے اور سامنے دیکھتا ہوں۔ یعنی بندے کی نگاہ جو ہے وہ جو سامنے ہو وہ اس کو دیکھتا ہے، اور دائیں بائیں اگر جہاں تک اس کی جو ہے وہ اس کا ویژن جا رہا ہے وہ اس کا نظارہ کرتا ہے۔ لیکن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آگے کی طرف دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے کی طرف سے بھی دیکھتے تھے۔ جو پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی دیتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مثلیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ہم جیسے ہیں، یہ جو روایات بخاری مسلم اور دیگر کتب میں جو ہے وہ حدیث کی کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے، یہ اس چیز کا رد ہے کہ آقا علیہ السلام ہماری مثل نہیں ہیں، وہ بشر ضرور ہیں لیکن افضل البشر ہیں، کہ بشریت کو بھی ناز ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارا امام ہوں، مجھ سے پہلے رکوع اور سجدہ مت کرو، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح جو کچھ پیچھے ہو رہا ہے میں اسی طرح دیکھتا ہوں۔ یعنی حضور امام ہوا کرتے تھے اور صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے رکوع و سجدہ نہ کرو۔ جیسے اگر کوئی بندہ امامت کر رہا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی رکوع یا سجدہ کرتا ہے، امام کو خبر ہوتی ہے؟ امام کو خبر نہیں ہوتی، لیکن حضور دیکھ لیتے تھے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو ہے وہ تم رکوع و سجدہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، مجھ سے کوئی شے جو ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ محدثین نے طویل کلام کیا ہے۔ آپ فتح الباری کو دیکھ لیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح عمدۃ القاری امام بدر الدین عینی حنفی کو آپ دیکھ لیں، طویل کلام کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے معنی کو ظاہر پر ہی رکھنا بہتر اور افضل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا اور آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے تھا کہ حضور علیہ السلام جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ اسی لیے حضرت مجاہد وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سامنے جیسے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح صفوں کے پیچھے جو کچھ ہوتا تھا حضور علیہ السلام جو ہے وہ اس کا نظارہ کر لیا کرتے تھے، کیونکہ حضور سے جو ہے وہ کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم پر تمہارا رکوع اور سجدہ ظاہر ہے اور میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تم پیچھے جو کچھ کرتے ہو میں اس کا نظارہ کر لیتا ہوں۔ یہاں پہ روایات بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف آپ کے سامنے چند روایات رکھی ہیں، لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ حضور علیہ السلام رات کی تاریکی میں، یعنی اندھیری رات ہو، کچھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو، حضور علیہ السلام اسی طرح دیکھ لیا کرتے تھے جیسے کہ اجالے اور دن اور روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام رات کی تاریکی میں بھی اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طرح دن کی روشنی میں آقا علیہ السلام دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام سہیلی نے اور قاضی ایاز مالکی نے بھی جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ آسمانوں پہ سریا کے 11 تارے ہیں، حضور علیہ السلام اس زمین پہ رہتے ہوئے ان 11 تاروں کا نظارہ کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں تو دوربین کی ضرورت پڑتی ہے نا، یعنی آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس کے خصائص دیکھیں آپ کہ حضور علیہ السلام زمین پہ رہتے ہوئے بھی سریا پہ موجود جو 11 تارے تھے ان کا نظارہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔